بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم میرے دوستوں بزرگوں، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میرا ایک نیا چینل میں نے بنایا ہے، وہ اسلام فور چلڈرن کے نام سے، کہ بچوں کو اسلامی اور دینی باتیں بتانے کے لیے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل کے جو بچے ہیں نا، وہ ویڈیو گیمز میں یا پھر وہ کارٹونز دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھلے وہ کارٹونز اسلامی نام پر ہوں لیکن بالکل بھی اسلامی نہیں ہوتے، کیونکہ اسلام میں کوئی کارٹون کا تصور نہیں ہے۔ کارٹون تو مطلب انسان کی شکل بگاڑ کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، اور اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ مطلب آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیں یا پھر کسی مفتی سے فتویٰ لیں گے تو وہ بھی آپ کو یہی بتائے گا کہ کارٹون کوئی اسلامی چیز نہیں ہے۔ ہاں، بچے جب کارٹون دیکھنے لگ گئے، کارٹون میں انوالو ہونے لگ گئے، تو کچھ لوگوں نے بولا کہ چلو دیکھ ہی رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں، لیکن وہ بھی کارٹون نہ دکھائیں، کیونکہ اسلامی نام پہ بھی غیر اسلامی کارٹونز بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک کوئی دا اسٹوری آف پروفٹس کے نام سے کوئی چینل ہے، اس پہ بھی بہت ہی عجیب قسم کے کارٹون، نعوذ باللہ، انبیاء کرام کے حوالے سے اس پہ کارٹون بنائے جا رہے ہیں۔ تو مطلب کوئی شرم اور حیا والی بات ہوتی ہے، کوئی سوچنے والی بات ہوتی ہے، اس کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو اس لیے میں نے ایک یہ جو چینل بنایا ہے بچوں کے لیے، کہ بچوں کو جو ہمارے انبیاء کرام کے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث ہیں اور صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں، وہ ان کو میں بتا سکوں۔ تو میں نے ڈسکرپشن پہ لنک دیا ہوا ہے، تو آپ لوگوں سے درخواست ہے سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اور جو میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے نا، لوگ مطلب ایک ہوتا ہے حسن کارکردگی، تو ایک ہوتا ہے لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں بغیرتی میں، مطلب بغیرتی یہ کارکردگی کہلائے گی وہ، اور لوگ زیادہ سے زیادہ لعنتیں اور گالیاں سمیٹنے میں سبقت لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیونکہ مفتی عزیز الرحمان کا جو واقعہ آپ نے دیکھا، مفتی عزیز الرحمان نے جو کام کیا، اس پہ اس کو لعنتیں پڑی، اس کو لوگوں نے گالیاں دیں۔ اللہ کرے اس کو وہی عبرتناک سزا ملے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ ہمارے جو خان صاحب ہیں، جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، وہ یہاں پہ ریاست مدینہ کی مثال قائم کریں۔ پھر اس کے بعد آ گیا عثمان مرزا کو بھی بہت لعنتیں اور گالیاں پڑی۔ عثمان مرزا جب ٹھنڈا ہوا اس کا معاملہ، تو لوگ پھر آ گیا ہم اسٹائل ایوارڈ میں ہم نے دیکھا کہ مطلب جو عورتیں ننگی برہنہ، مطلب وہ ننگا ہی کہلائے گا، اس جو ان کے جسم کے ننگے ہی تھے، جس طرح کی انہوں نے ڈریسنگ کی ہوئی تھی، تو لوگوں نے ان کو خوب گالیاں دیں، خوب برا بلا کہا کہ اسلامی جمہوریت پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ڈرامے چل رہے ہیں، جو ہماری فلم انڈسٹری ہے، اس میں جو آئٹم ڈانس ہو رہا ہے، آئٹم نمبر کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا عین اسلامی ہے؟ کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ یہ بھی تو وہی ہے، ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ان کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم ان لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو یہ بڑھتے اس نیچ تک پہنچ گئے۔ آگے ہو سکتا ہے یہ پورے کپڑے اتار دیں، آپ لوگ پھر گالیاں دیں گے، دیکھیں گے مزے لے کے، لیکن ہماری بھی تو منافقت ہے نا، ہم دیکھتے ہیں مزے لے کے، اور پھر ہم ان کو گالیاں اور لعنتیں دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم مطلب گناہ کا کام دیکھ کے بھی استغفر اللہ پڑھ کے گناہ کا کام دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب سب ایکٹریسز پہ اور کچھ ایکٹر، دو نمونے میں نے دیکھے، ان میں کچھ عجیب قسم کی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، جو ڈریسنگ لڑکیوں کو کرنی چاہیے تھی وہ یہ کر کے آئے ہوئے تھے۔ مطلب پتہ نہیں کیا جوکر بننا چاہ رہے ہیں، اپنے خود مذاق اڑا رہے ہیں، بننا کیا چاہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو پھر ان کے بعد جب دیکھا، ایک صاحبہ نے، ایک خاتون نے، کہ سب کو برابر گالیاں پڑ رہی ہیں، میری طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے، وہ ہیں علیزہ شاہ۔ انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ بھائی تم لوگ جو کچھ بھی کہو، میں واپسی نہیں آنے والی، مطلب جو کرنا ہے کر لو، میں جو کروں گی کرتی رہوں گی، مجھے جو اچھا لگے گا، میرا جسم میری مرضی، ان شارٹ۔ تو پھر لوگوں نے اپنی توپوں کا رخ اس کی طرف کر دیا، اس کو پھر گالیاں لعنتیں دینا شروع کر دیں کہ یار تم تو ایسی ہو، پہلے کتنی اچھی تھی، بہت زیادہ ہی اچھی تھی۔ تو ان کو گالیاں پڑ رہی تھیں۔ پھر بقرعید کا موسم آ گیا، لوگ اپنی قربانی کے فریضے ادا کرنے کی کوشش میں لگ گئے، لوگ جانور لے کر آئے، ان کا خیال کرنے لگے۔ بقرعید کا جیسی بقرعید کے دن قریب آئے، بقرعید آئی، تو ایک خاتون، جن کو جو صحافی ہیں، بہت بڑی صحافی، جن کی ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، وہ آڈیو بھی میں آپ کو سنواؤں گا۔ تو ان کو جانوروں سے ان کو ہمدردی ہو گئی، وہ ٹویٹ کر کے کہتی ہیں جانوروں کی زندگی بچائیں، ان سے پیار کریں، اس بقرعید پہ، یہ بقرعید ہم گوشت کھا کے نہ منائیں، مطلب گوشت کھانے والی بقرعید نہ منائیں،
یار مطلب کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ بقرعید کا وقت ہے، بقرعید کا موسم ہے، تہوار ہے ہمارا، اور مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے جانور کی قربانی کرنا، تو جانور کی قربانی نہ کی جائے؟ آپ ہوتی کون یہ سب بولنے والی؟ جب اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جانور کی قربانی کرو، تو آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ اس طرح کی بات کرتی ہیں. آپ کو جانوروں سے پیار ہے، آپ کو تو انسانوں کی سے پیار نہیں ہے، آپ جانوروں کی بات کر رہی ہو. آپ یہ جو نہاری کھا رہی ہو کس کی ہے؟ یہ چقندر کی نہاری ہے یا پھر وہ جانور ہے جو مر گیا؟ ہم تو مسلمان ہیں، ذبح کر کے کھاتے ہیں، حلال کر کے کھاتے ہیں، اور آپ بھی مسلمان ہی ہیں، تو مطلب یہ مردار جانور کھا رہی تھیں آپ نہاری میں، جس کا گوشت آپ کو بہت لذیذ لگ رہی تھی نہاری. اور یہ جو آپ انڈا پراٹھا کھا رہی ہیں، انڈا کیا ہے؟ مرغی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا. وہ مرغی بھی سوچتی ہوگی جس طرح کہ آپ کے الفاظ میں مرغی سوچتی ہوگی میرا چوزا بڑا ہوگا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یا آپ جیسی کوئی صحافی بنے گا. تو آپ تو اس کا آملیٹ اور ہاف فرائی بنا کے کھا رہی ہو، اس کا رول بنا کے کھا رہی ہو. یار درندگی ہے نا پھر تو، یہ تو کوئی منافقت کی انتہا ہے. اور آپ اینیمل رائٹس کی بات کرتی ہو، آپ تو ہیومن رائٹس کا خیال نہیں کرتی ہیں، آپ وومن رائٹس کی بات کر رہی ہوتی ہو. فیمنزم آپ فوراً مارچ میں اٹھ کے آ جاتی ہے، عورت مارچ میں. تو یہ جو آپ نے 15 سال کی بچی کو اپنے گھر میں اغوا کر کے رکھا ہوا تھا، یہ کیا تھا؟ اور جو ان کی جو انچارج تھی وہ آپ کو کال کر رہی تھا، آپ اس کو کس طرح کی زبان استعمال کر رہی ہو؟ پھر آپ لوگوں کو کہہ رہی ہو یہ لوگ جاہل ہیں جو قربانی کے، آپ نے جو قربانی کے خلاف ٹویٹ کیا ہے تو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو یہ جاہل ہیں. تو آپ کون سی پڑھی لکھی ہو؟ آپ صحافی ہو تو مطلب آپ پڑھی لکھی ہونا ڈگری یافتہ ہونا نہیں ہوتا. شعور ہوتا ہے، بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے، جو آپ میں ہے نہیں، آپ دنیا کو بتانا چاہ رہی ہیں. پھر آپ رو رہی ہیں کہ چھری تیز نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتی. وہ ایک صحیح بات ہے، جانور کو ذبح کرنے کے لیے چھری تیز ہونی چاہیے، ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے. یہی ایک سمجھا ہوا انسان کہتا ہے، سلجھا ہوا انسان کہتا ہے، سمجھدار انسان کی نشانی یہی ہے. ہاں بھائی چھری تیز ہونی چاہیے، جانور کو اس طرح ذبح کیا جائے اس کو تکلیف نہ ہو. لیکن آپ نے جو پہلے ٹویٹ کیا تو پھر اس پہ آپ رو رہی ہو کہ مجھے لوگ سپورٹ، آپ کے جیسے جو 2-4 جاہل لوگ ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ پتہ نہیں کس منہ سے اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، اور آپ ہیومن رائٹس وومن رائٹس کی بات کر رہی ہوتی ہیں. چھوٹی سی بچی سے آپ مزدوری کروا رہی ہیں، گھر کے کام کاج کروا رہی ہیں، چائلڈ لیبر کے خلاف ورزی کر رہی ہیں آپ، اور آپ باتیں کر رہی ہیں. چھٹی نہیں جی، میں کسی کو چھٹی نہیں دے سکتی کیونکہ آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا اور بہت برا کیا. میں کسی کو چھٹی نہیں دے سکتی. آپ نے جہاں پر آیا ہے آپ خود اس کو ڈیل کریں، اور مجھے برائے مہربانی آپ فون نہ کریں. چلو ٹھیک ہے، میں جو کر سکتی ہوں پھر وہ میں کروں گی. ٹھیک ہے، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے حرامزادی. تو اسی طرح پھر یہ جو غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں، G4 گھٹیا حرکت کی بہت ہی انہوں نے. تو ان کو لوگ گالیاں دے رہے تھے، لوگوں کی توپوں کا رخ ان کی طرف ہو گیا، ان کو لعنتیں پڑیں بہت زیادہ. پھر اس کے بعد آ گئی ایک آئمہ بیگ، جنہوں نے اپنے ہاتھ پہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام باندھا ہوا تھا. سوچو کس کا نام تم نے اپنے ننگے ہاتھ میں، تم بے حیائی پھیلا رہی ہو، اور نام کس پاک ہستی کا؟ یہ بھی تو ہمارے مقدس جو مقدس اشخاص ہیں ان کی بھی تو توہین ہوگی نا یہ. اب کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت؟ تو یہ کیا ہے؟ گستاخی ہوگی، توہین ہی ہوگی نا ان کی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھیں جنہوں نے کہا کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالا جائے تاکہ کسی نامحرم کی نظر تک نہ پڑے. اور آپ اس طرح کے کام کر رہی ہو، سوچو یار. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے حیائی، یہ تو صرف یہ بے حیائی نہیں ہے، ہر ڈرامہ، ہر فلم بے حیائی ہے. جس میں عورت بے پردہ ہے وہ بے حیا ہی ہے. اور جو عورت غیروں کے لیے بنتی سنورتی ہے وہ بھی بے حیا ہی ہے. سوچنے والی بات ہے. خیر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنی نسلوں کی تربیت کریں تاکہ اس طرح کے گندے انڈے پیدا نہ ہوں. اللہ حافظ.